میں عرض کر رہا تھا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز کی وضاحت. میں ایک دن اپنے تخصص کمرے میں بیٹھا تھا، ایک لڑکا آیا، ڈیرہ غازی خان کا تھا، اور مجھے پوچھنے لگا جی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو دوسرے میرے شاگرد تھے، کہتے کہ راستے میں اس نے نماز پڑھی تھی، ہم نے کہا یہ نہیں ہوئی، یہ کہتا تھا کہ ہو جاتی ہے، کہتا میں آپ کے استاد سے آپ کو تسلی کرا دوں گا. تو آ کے مجھے کہتا ہے جی اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی. مجھے اس بات پتا نہیں تھا یہ کیا پوچھ رہا ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی. کیوں جی وہ کافر ہے؟ میں نے کہا تو بتا کہ اگر تو بے وضو پڑھے تیری نماز ہو جائے گی؟ کہتا نہیں تو کافر ہے. تو میں نے کہا اسی طرح وہ ہمارے ہاں کئی جگہ بے وضو ہے. نمبر 1 ان کا خون نکل جائے تو وہ کہتے وضو نہیں ٹوٹا، بے وضو نماز پڑھتے ہیں نا. ان کے ہوا بغیر آواز کے خارج ہو جائے کہتے وضو نہیں ٹوٹا، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں نا. اسی طرح میں نے کہا جرابوں پر مسح کرتے ہیں باریک پر تو بے وضو ہے نا، وہ سر کی ٹوپی پر مسح کرتے ہیں تو بے وضو ہے نا. تو ہی بتا کہ جو بے وضو نماز پڑھتا اس کی اپنی ہوئی؟ کہنے لگا نہیں ہوئی. میں نے کہا اس کے پچھلے کی ہو گئی؟ کہتا نہیں ہوئی. میں نے کہا پھر دیکھو یہ 4 باتیں ہوئی. 5ویں میں نے کہا یہ ہے کہ جس طرح یہ منہ کا لعاب ہمارے ہاں پاک ہے، یوں رومال کو لگ جائے تو ہم ضرورت نہیں سمجھتے، کوشش نہیں کرتے کہ نماز سے پہلے رومال کو دھو لیں. اسی طرح ان کے ہاں دم مسفوح خون اور نطفہ پاک ہے، اس لیے ان کے کپڑوں کو دم مسفوح یا بدن پر دم مسفوح لگا ہوا ہو یا نطفہ لگا ہوا ہو تو وہ اس کو دھونا ضروری نہیں سمجھتے. تو میں نے کہا جس کے کپڑے ناپاک ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کہتا جی نہیں. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ کہ جی نہیں. میں نے کہا جس کا بدن ناپاک ہو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ کہتا جی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ کافر ہے؟ کہ نہیں ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز؟ کہتا جی اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا پھر اگر کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھے وہ ہو جاتی ہے. عصر کی نماز جس وقت پڑھتی ہے ہمارے ہاں وقت ہی نہیں ہوا تو اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ تو تھا کہ ہمارے ہاں وہ بے وضو تھے، ان کا مسئلہ ہے کہ امام بے وضو نماز پڑھا سکتا ہے. امام بغیر غسل کیے غسل فرض ہو تو نماز پڑھا سکتا ہے. یہ دوزل برار میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ان کی ہر نماز پڑھا سکتا ہے بے وضو. تو اس لیے میں نے کہا جو بے وضو نماز پڑھا اس کی ہوگی؟ کہتا نہیں. تو میں آپ کی پیچھے ہو جائے گی؟ کہتا میری بھی نہیں ہوگی. بلکہ ان کے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کافر بھی آگے جماعت کرا دے تو مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے. دوزل برار میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہو کر کہا کہ میں کافر ہوں تو مقتدیوں کی نماز ہو گئی. اور کلمی فتویٰ ایک میرے پاس ہے مولوی معین الدین لکھوی کا، اس میں کسی نے سوال لکھا ہے کہ میں سفر میں تھا، مسجد نظر آئی تو میں نماز پڑھنے چلا گیا. جب میں نیت باندھنے لگا تو سامنے دیکھا لکھا ہوا تھا مسجد احمدیہ، جو برلائیوں کی مسجد تھی قادیانیوں کی. اب میں پیچھے مڑنے لگا تو ٹوٹیوں پر 4-5 آدمی وضو کر رہے تھے. میں نے کہا اب یہ پوچھے کہ تو پہلے کیوں آتا، کون ہے تو؟ اس لیے میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھ لی. اب یہ نماز میں دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو مولانا معین صاحب لکھوی لکھتے ہیں کہ حکم تو یہی ہے اجعلوا ائمتکم خیارکم، کہ امام نیک آدمی ہونا چاہیے، لیکن ہماری نماز ہو جاتی ہے خواہ امام کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں. اس لیے ہماری نماز جو ہے وہ امام کی نماز کی محتاج نہیں ہوتی. اس طرح ہمارے دوست باز جو ہے بڑا حسن ظن رکھتے ہیں. میں نے ایک جگہ نماز پڑھی، اپنا مدرسہ تھا، نماز کے بعد امام صاحب کہنے لگے
کہ یہ آدمی جو ہے حکیم صاحب میں بہت نیک آدمی ہے. کیا نیکی ہے ان میں کہ یہ اہل حدیث ہے لیکن نمازیں پانچوں میرے پیچھے پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ نیک آدمی ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ تو نماز غلط پڑھاتا ہے, نبی پاک کے خلاف پڑھاتا ہے, اس کی کہہ دے لکھ دے. میں نے پوچھا, میں نے کہا مولوی صاحب نماز پڑھائی ہے, صحیح پڑھائی ہے؟ کہتا سنت کے خلاف پڑھائی ہے. میں نے کہا اب جس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اس کو پتا ہے کہ امام سنت کے خلاف نماز پڑھا رہا ہے, اس نے جب اپنی نماز خراب کر لی تو نیک کیسا ہوا جو نماز 5 وقت خراب کرتا ہے اپنی؟ اچھی نہیں کی ہے یہ. اب وہ بولے نا, میں نے کہا اصل بات اس سے پوچھو یا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا جس جرت سے تو نے یہ کہا ہے نا کہ امام صاحب جو حنفی ہیں یہ غلط نماز پڑھاتے ہیں, اللہ کے نبی کے خلاف پڑھاتے ہیں, اسی جرت سے یہ بھی بتا کہ پھر تو پڑھتا کیوں ہے؟ اب بتائے نا. میں نے کہا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے, یہ آپ کو کافر سمجھ کر آگے سے نماز پڑھتا ہے, اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے جو ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا 2000 برار میرے تھالے میں تھی, میں نے نکالی, اٹھ کے بھاگ گیا. مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے, مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء